ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا۔ بشیر نہایت محنتی، دیانتدار اور دل کا بہت نرم انسان تھا۔ اس کے پاس زمین کم تھی اور زندگی کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ ایک دن اس کے بوڑھے باپ نے اسے ایک پرانا نقشہ دیا۔ بیٹا، یہ تمہارے دادا کی نشانی ہے، اس پر ایک راز چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل کے اس پار ایک جادوئی وادی ہے، وہاں پہنچنے والا انسان کبھی غمگین نہیں رہتا۔ بشیر نے اگلی صبح سویرے اپنی بوری میں کچھ روٹیاں، پانی اور نقشہ رکھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا اور دشوار تھا۔ درخت اتنے اونچے کہ آسمان کو چھو رہے تھے۔ پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا کا ٹھنڈا لمس، سب کچھ نیا اور عجیب تھا۔ چلتے چلتے اچانک ایک عجیب آواز آئی۔ گر، تم کون ہو؟ بشیر نے مڑ کر دیکھا، ایک وائٹ کبوتر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر یہ کوئی عام کبوتر نہیں تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پروں کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں برسوں کی دانائی جھلک رہی تھی۔ میں ایک کسان ہوں اور میں ایک خوشیوں والی وادی کی تلاش میں نکلا ہوں، بشیر نے احترام سے جواب دیا۔ کبوتر نے سر ہلایا۔ تو تم سچائی کے مسافر ہو، آؤ میرے پروں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں پہاڑیوں کے اس پار چھوڑ آتا ہوں۔ بشیر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ وہ کبوتر کی پشت پر سوار ہو گیا اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ راستے میں نیچے وہ سبز وادی، نیلے جھیلیں اور دور دور تک پھیلے میدان دیکھتا گیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا پہلا ہوا بازی کا تجربہ تھا۔ کبوتر نے اسے ایک بڑے درخت کے پاس اتارا اور کہا، یہاں سے تمہیں خود سفر کرنا ہوگا، لیکن خبردار، ہر راہ میں ایک سوال چھپا ہے، جو دل سے جواب دے گا وہی آگے بڑھ سکے گا۔ بشیر نے شکریہ ادا کیا اور سفر آگے جاری رکھا۔ راستے میں اسے ایک غار ملی۔ غار کے دہانے پر ایک بہت بڑا بھالو بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بھالو نے نرمی سے پوچھا۔ بشیر نے سوچے بغیر ہاں کر دی۔ تب بھالو نے اپنی کہانی سنائی۔ میرے سارے دوست مجھے چھوڑ گئے کیونکہ میں بڑا اور خوفناک ہوں۔ بشیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اگر دل سے اچھے ہو تو ظاہری شکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سنتے ہی بھالو کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی۔ اس نے بشیر کو کندھوں پر بٹھایا اور گھنے جنگل کے خطرناک حصے میں لے گیا، جہاں سانپ اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، مگر بھالو کی حفاظت سے بشیر محفوظ رہا۔ کچھ فاصلے پر ایک جھیل کے کنارے بشیر نے رنگ برنگے پروں والی ایک عظیم مورنی کو روتے دیکھا۔ وہ اپنے انڈے کھو چکی تھی۔ بشیر نے چپ چاپ جھیل کے دوسرے کنارے جا کر انڈے تلاش کیے اور اپنی قمیض میں لپیٹ کر واپس لے آیا۔ مورنی کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ اکٹھے آ گئے۔ تم نے میرے بچوں کی جان بچائی، تم سچے دل کے انسان ہو۔ مورنی نے اپنا ایک خوبصورت پر بشیر کو تحفے میں دیا۔ یہ تمہیں ہر اندھیرے میں راستہ دکھائے گا۔ یوں بشیر کا سفر چلتا گیا۔ اسے ہر قدم پر ایک نیا سبق ملا۔ کبوتر نے اسے بلندیوں سے سوچنے کا سبق دیا۔ بھالو نے دوستی اور سچے جذبات کی اہمیت سکھائی۔ مورنی نے ہمدردی اور قربانی کا انعام دیا۔ آخر کار بشیر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں نقشے کے مطابق جادوئی وادی چھپی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، روشنی پھیل گئی اور صاف